زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. دشمنیاں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کر. یہ بھائی چارہ پیدا کیسے ہو؟ او مسلمانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. یہ بھائی چارہ اگر تمہیں پیدا کرنا ہو، یہ محبت پیدا کرنی ہو تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. آپ نے کبھی فرمایا تھا لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا. او لوگو، جنت میں جا نہیں سکتے ہو حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. او مہاراج پور کے رہنے والوں اور اے مہاراج پور کی لڑکیوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ جنت میں جا نہیں سکتے ہو. ولا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور جب تک تم مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، دشمنیاں ختم نہ کر دو، نفرتیں ختم نہ کر دو، عداوتیں ختم نہ کر دو. جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، مومن بن نہیں سکتے ہو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو کرنے سے آپس میں تم دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کام کے کرنے کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں الفت کرنے لگو، محبت کرنے لگو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول بتائیے اور ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اور لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ. آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے اس راستے سے جاتا ہے، سامنے والا بھائی آتا ہے چہرہ پھیر لیتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا ہے. اور لوگوں محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، پڑھو. میرا نبی اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اپنے سے بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. ہاں اللہ کے نبی گھر کے اندر انٹری کر رہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے یہاں یہ سلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، یہ سمجھتا ہے صرف یہ سلام مدرسوں کے بچوں کے لیے ہے، یہ بچیوں کے لیے ہے، یہ مولویوں کے لیے ہے. ہمارے لیے سلام علام کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، یہ بھائی چارہ اپنے یہاں باقی رکھو. یہی سب سے بڑی قوت اور یہی سب سے بڑی طاقت ہمارے لیے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو. اور آگے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے زمانے کو بھی دیکھو، غور کرو. ہمارے یہاں یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہ کرو. ہاں، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کرو، بدگمان دوسرے بھائیوں میں نہ ہو. ہاں، کسی کے پاس اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس اگر خبر لے کر کے آئے کہ فلاں بھائی تیرے بارے میں یہ بولتا ہے، تیرا بھائی تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کسی کے بات میں لگ کر کے دشمنی پیدا کر لو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے. تحقیق کر لیا کرو، دشمنی نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی تحقیق کر لیا کرو. ذرا دیکھو عمر فاروق کے دور میں سعد بن وقاص کے بارے میں کوفہ والے نے شکایت کی اور عمر فاروق کو کہا اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، کوفہ کا جو گورنر ہے سعد بن وقاص جو گورنر ہے، اس گورنر کو اس گورنری کے پوسٹ سے ہٹائیے. اس کو جو عہدہ اور جو پوسٹ آپ نے دیا ہے اس عمر فاروق کو اس پوسٹ سے ہٹا دیجئے. اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، یہ نماز صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے اندر گڑبڑیاں ہیں، یہ نماز کی ادائیگی صحیح سے نہیں کرتا ہے. عمر فاروق چاہتے تو لیٹر لکھ دیتے اے سعد بن وقاص، ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں، ہم تمہیں گورنری سے ہٹا رہے ہیں، ہم تمہیں تمہاری پوسٹ چھین رہے ہیں، ہم تمہارے عہدے کو چھین رہے ہیں.
لیکن عمر فاروق نے ایسا نہیں کیا. جب ان کے پاس خبر آئی تو عمر فاروق نے اس خبر کی تحقیق کی, اس خبر کو جاننے کی کوشش کی, اور حضرت عروہ کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد کہا اے عروہ جا کر کے پتہ کرو, ملک شام کوفہ کے اندر جانا اور لوگوں سے پوچھنا کیا جو خبر حضرت عمر فاروق کے پاس آئی ہے وہ خبر کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. حضرت عمر فاروق کا یہ قاصد, یہ میسنجر, یہ خبری لال جب وہاں پہ پہنچتا ہے, حضرت عروہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ سعد بن وقاص کے بارے میں بتاؤ, یہ سعد بن وقاص تمہارے درمیان کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہے, بڑا بہتر ہے, کوئی گڑبڑی نہیں ہے, بہت اچھا گورنر ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ پوچھتے پوچھتے حضرت عروہ پہنچ جاتے ہیں ایک مسجد میں.